بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ تملیک یعنی سامنے والے کو مالک بنایا جائے۔ صرف اباحت یعنی کسی کو اجازت دے دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تملیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اپنے زکوٰۃ کی رقم نکال لے، الگ کر لے، پھر جو مستحق ہو تو اس کو مکمل طور پہ اس کی ملکیت دے دی جائے، اختیار 100% دے دیا جائے، اس کے حوالے کر دیا جائے۔ تو جب یہ تملیک کی شکل پائی جائے گی تب جا کے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر کسی نے محض ایسا معاملہ کیا جس کو اباحت کہتے ہیں، اباحت کا مطلب اجازت ہے۔ اجازت کی شکل یہ ہے جیسے مثال کے طور پہ کسی نے کھانا پکا لیا اور دسترخوان بچھا لیا، اس پہ کھانا لگا دیا اور پھر کہا بھئی جس نے کھانا کھانا ہے وہ آ کے یہاں بیٹھ کے کھا کے چلا جائے، اور یہ سارا انتظام اس نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کیا۔ اب دیکھیں آنے والے چاہے مستحق ہو، لیکن ان کو صرف یہ اجازت ہے کہ یہاں بیٹھ کے کھائے اور چلے جائے، ان کے پاس ملکیت نہیں ہے۔ ایک شکل یہ کہ کھانا پکا لیا، اس کے پیکٹ بنا دیے، باکس بنا دیے، ڈبے بنا دیے، اور پھر ہر ایک کو پکڑا دیا کہ آپ کی ملکیت ہے، آپ خود کھائیں، گھر لے جائیں، کسی کو دے دیں، جو کریں وہ صحیح۔ لیکن اگر یہ شکل کی جائے کہ بھئی بیٹھ کر یہیں پہ آپ بیٹھ کے یہاں جتنا کھانا ہے کھا لیں پھر چلے جائیں، یہ اباحت کہلاتا ہے۔ اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک یعنی مستحق فرد کو مکمل طور پہ مالک بنا دینا یہ شرط ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی اچھی جگہ کی تعمیر، جیسے مسجد ہے، اس سے بڑی جگہ کیا ہو سکتی ہے، لیکن یہ مسئلہ ہر مسلمان کو معلوم ہے اور معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد کی تعمیر زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد ایک عمارت ہے اور اس میں تملیک یعنی قبول کرنے کی خود صلاحیت نہیں ہے۔ لہٰذا کسی نے زکوٰۃ کی رقم لا کے اس سے مسجد کی سیمنٹ خرید لی، سریا خرید لیا، چیزیں خرید لی، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اس لیے کہ کوئی مالک نہیں بنا یہاں پر۔ یا اسی طریقے سے کوئی بھی چیز تعمیر ہو رہی ہو اور اس میں انسان کہے کہ بھئی میری زکوٰۃ کی رقم لگ جائے، تو عمارت کی تعمیر کے اندر اگر کسی نے زکوٰۃ دی، یا اسی طریقے سے آج کل جیسے یہ فلاحی ادارے ہوتے ہیں، ان کی ایمبولینسیں وغیرہ چلتی ہے، اب اگر کسی نے ایک ایمبولینس زکوٰۃ کے پیسوں سے خرید کر ادارے کو ڈونیٹ کر دی، وقف کر دی کہ بھئی یہ جی آپ کی ہو گئی، لیکن اس گاڑی کا مالک کون ہے؟ کس کو آپ نے مالک بنایا؟ ادارے کے حوالے کر دی صرف، اور وہ چل رہی ہے۔ دیکھیں ملکیت نہیں پائی گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں جو سمجھدار ذمہ دار ادارے ہوتے ہیں، جو مسائل کے بارے میں احتیاط کرتے ہیں، وہ اس میں یہ ترتیب کر لیتے ہیں کہ بھئی کسی ایک آدمی کو وہاں وکیل بنا کے بٹھا لیتے ہیں، ایک مستحق آدمی ہے وہ وکیل بن جاتا ہے، لہٰذا آپ ایمبولینس لے گئے اور اس نے قبول کر لی، گویا وہ مالک بن گیا اس کا، اور پھر وہ اس کو ادارے کے حوالے کر دے، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ یا اسی طریقے سے جیسے مدارس وغیرہ میں عام طور پہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ زکوٰۃ قبول کرنے کے لیے کوئی ذمہ دار فرد بیٹھا ہوتا ہے، وہ خود تو زکوٰۃ قبول نہیں کرتا، وہ طلبہ کے لیے لے رہا ہے، لیکن وہ طلبہ کی طرف سے اس زکوٰۃ کے قبول کرنے کا ایک وکیل اور نمائندہ ہوتا ہے، وہ خود نمائندہ بن کے اس کو لے کے پھر وہ طلبہ کو مالک بنا دیتا ہے، ان میں تقسیم کر لیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ جس کو دی جائے اس کو مکمل طور پہ مالک بنا دیا جائے، ملکیت اس کو دے دی جائے۔ اگر آپ نے مالک نہیں بنایا تو چاہے پھر آپ کتنی بھی بڑی رقم دے دیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آج کل جیسے عام طور پہ ایک مسئلہ ہے کہ کوئی مقروض ہے، اس پر بہت زیادہ قرضے چڑھ جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اس کو زکوٰۃ کی رقم دیں گے تو یہ بجائے قرضوں کی ادائیگی کے اس کو بھی اڑا دے گا، خراب کر دے گا، ایسا ہوتا ہے۔ تو لوگ یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم جن کو اس آدمی نے قرضے دینے ہیں ہم جا کے اس کو ڈائریکٹ زکوٰۃ کی رقم دے دیں،
اور اپنی زکوٰۃ کی نیت کر لیں تو زکوٰۃ ادا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس لیے نہیں ہوگی کہ بھئی آپ نے کسی کو مالک یہاں پہ بنایا نہیں، جو مستحق بیچ میں تھا وہ تو نکل گیا، لہٰذا پہلے اس کو آپ مالک بنائیں، وہ مالک بن جائے، پھر احتیاطاً اس سے آپ واپس لے کے آپ قرض خواہوں کو دے دیں، تو یہ صورت اختیار کی جا سکتی ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک یعنی مستحق کو مالک بنانا یہ شرط ہے۔